اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم جیسے کہ آپ کو میں نے ڈرامہ انارکلی کا تعارف دیا تھا اور جو میں نے وہ محسوس کیا تھا اس طرح سے لکھا تھا، آج ہم ان کا تعارف جو ہے سید امتیاز علی تاج کا وہ تعارف دیتے ہیں اور ساتھ ہم ڈرامہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سے اس کو جان سکیں کہ وہ ہے کیا۔ اچھا بچوں، اس کے رائٹر ہیں سید امتیاز علی تاج، انٹروڈکشن ہے ان کا۔ سید امتیاز علی تاج ان کا نام ہے اور ان کی یہ جو ہے سید امتیاز علی تاج اردو کے نامور کے معنی ہوتے ہیں مشہور، نامور ڈرامہ نگار، ادیب یعنی لٹریچر لکھنے والے، مترجم یعنی دوسرے لٹریچر کا یا عربی، انگلش، فارسی کا ترجمہ کرنے والے، ان زبانوں میں سے کا ترجمہ کر کے اپنی اردو میں لکھنے والے، اور صحافی تھے۔ ان کی پیدائش 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں ہوئی اور وفات 19 اپریل 1970 کو لاہور میں ہوئی، یعنی 70 سال ٹوٹل ان کی عمر تھی۔ آگے دیکھیے کیا ہے کام، 70 یا 71 سال۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف انارکلی ہے جو اردو ادب کے شاہکار ڈراموں میں شمار ہوتی ہے۔ سید امتیاز علی تاج نے انارکلی 1922 میں تحریر کیا۔ یہ جیسے کہ بیٹے میں آپ کو پہلے بتایا تھا نا، اس کے تعارف میں جب میں نے پہلا تعارف اس کا بیان کیا تھا ڈرامہ انارکلی کا، تو اس میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بہت نوجوان عمر میں یہ ڈرامہ تحریر کیا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ ایک 22 سال کا لڑکا جو ہے نوجوان ہے، اس نے اردو ادب کتنا پڑھ لیا ہوا ہے اور انگلش لٹریچر کتنا پڑھ لیا ہوا ہے، اور وہ صحافی بھی تھے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ ان کی عمر 22-23 سال ہے اور اس وقت انہوں نے یہ ڈرامہ تحریر کیا ہے۔ ان کی اردو ادب پر، انگلش ادب پر اور دوسری زبانوں پر، فارسی لٹریچر پر کتنی ان کی گرفت ہوگی کہ انہوں نے اس کو تحریر کیا ہے۔ اس میں جو آپ الگ سے بک لیتے ہیں، یہ تو آپ کے سلیبس کی کتاب میں سے میں نے لیا ہے ڈرامہ، جو الگ بک ہے انارکلی، اس میں وہ جو غزلیں گاتی ہیں دونوں دلارام اور انارکلی، تو وہ غزلیں پرشین میں ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ان کا فارسی کے اوپر کتنا عبور تھا۔ تو امتیاز علی تاج نے انارکلی 1922 میں تحریر کیا، یعنی یہاں دیکھیں 1900 سے 1922 پورے 22-23 سال بنتے ہیں، تو وہ یہ شاہکار تخلیق کر چکے ہیں۔ ابتدا میں اس ڈرامے کو اسٹیج پر پیش کرنے میں مشکلات پیش آئیں، کیونکہ منظر بدلتے ہیں نا، بادشاہ کا منظر آ جاتا ہے، پھر سلیم اور بختیار کا منظر آتا ہے، پھر کنیزوں کا منظر آتا ہے، تو وہ سارے منظر ایک دم اسٹیج چھوٹا سا ہوتا ہے، اس پر آپ پردہ گرا کر تو بار بار منظر بدلتے ہیں، تو اتنی جلدی سے منظر نہیں بدلے جا سکتے تھے، تو اس لیے پہلے اس کو اسٹیج کرنے میں دقت پیش آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے اس ڈرامے کو اسٹیج پر پیش کرنے میں مشکلات پیش آئیں، تاہم بعد میں یہ شائع ہوا، یعنی چھپا اور بے حد مقبول ہوا، اور آج بھی اسے اردو ڈرامہ نگاری کی ایک اہم اور کلاسک کی تخلیق سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک نو عمر بھی انسان جو ہے، اگر وہ اس کی پوری بھرپور دلچسپی ہو جو وہ کام کر رہا ہو، تو پھر وہ کیا شاہکار تخلیق کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ آگے مختصر معلومات ہیں۔ نام ان کا ہے سید امتیاز علی تاج، پیدائش 13 اکتوبر 1900 لاہور، وفات 19 اپریل 1970 لاہور، مشہور ڈرامہ انارکلی، تحریر کا سال 1922، اہمیت اردو ادب کے عظیم ترین ڈرامہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں، اور انارکلی اردو ڈرامے کا ایک کلاسیکی شاہکار ہے، اور انارکلی یعنی یہاں کوما آ جاتا تو بہتر ہے، اور انارکلی اردو ڈرامے کا ایک کلاسیکی شاہکار ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ انارکلی کی کیا اہمیت ہے، اور آپ جب بار بار ان باتوں کو سنیں گے اور بار بار پڑھیں گے تو پھر آپ امید ہے کہ آپ کو یاد بھی رہیں گی۔ یہ ہم نے جو منظر باب اول ہے اس کے منظر اول کو بھی، کیونکہ یہ بہت لمبا ہے تو اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر لیا پورشن میں، اس کے حصے کر لیے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا حصہ۔ باب اول، باب کے معنی ہوتے ہیں چیپٹر، ٹھیک ہے، باب کے معنی دروازہ بھی ہوتے ہیں۔
تو مطلب ایک دروازہ کھلنا کسی بھی تصنیف کا. تو منظر جو نظر آ رہا ہے سامنے، منظر اول جو پہلا منظر ہے، یعنی اگر آپ اس کو سٹیج کر رہے ہیں تو آپ سٹیج کیسے کریں گے، سٹیج پر کیا کیا چیزیں آپ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں. مغل اعظم جلال الدین محمد اکبر شہنشاہ ہند کی محل سرا میں موسم بہار کی ایک دوپہر، یعنی دوپہر کا وقت ہے. ظہر کی نماز ادا ہوئے 1.5 گھنٹے کے قریب وقت ہو چکا ہے. ستونوں اور محرابوں کے سائے طویل ہونے شروع ہو گئے ہیں. یعنی سورج جب ڈھلنے لگتا ہے تو سائے پیچھے کی طرف کو لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. طویل ہونا، لمبے ہونا. بیگ میں دوپہر کی استراحت ختم کرنے والی ہیں. استراحت دوپہر کے وقت جو آرام کیا جاتا ہے. معمر خادمائیں، معمر بڑی عمر کی خادمائیں جو ہیں دوسرے وقت کے کاموں میں مصروف ہو چکی، یعنی جو شام کے وقت، شام سے پہلے جو کام کیے جاتے ہیں تو بوڑھی جو خادمائیں ہیں وہ ان کاموں کی نگرانی کرنا یا وہ کام کروانے دوسری چھوٹی لڑکیوں سے، اس میں مصروف ہو چکی ہیں. لیکن ابھی رونق اور چہل پہل کا وہ ہنگامہ برپا نہیں ہوا. یعنی ابھی لوگ تھوڑا سا سستا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور دھوپ بھی ابھی تھوڑی سی ترچھی ہوئی ہے. جو مشرقی حکمرانوں کی محل سراؤں کو نشاط و طرب کی دنیا بنائے رکھتا ہے. یعنی رات کو موسیقی سنی، کوئی محفل میں بیٹھ گئے، کوئی کہانی اور قصہ، کوئی نغمہ، کوئی غزل، اس طرح سے وہ جو ہے اپنی رات کو محفل میں شاعری سنی. تو اس طرح کا ابھی کوئی امکان نہیں، ابھی دوپہر ڈھلی ہی ہے اور بڑی عمر کی خادمائیں کام شروع کروا رہی ہیں. ایک کشادہ اور بلند بارہ دری جس کے 12 در ہوں، ایسی عمارت جو چھتی ہوئی تو ہو لیکن نیچے سے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. 12 محرابیں ہیں اس کی. بارہ دری جو حرم کے سین اور پرانے پائیں باغ کے درمیان واقع ہے، اور پائیں باغ میں ملازمین حرم کے جدید حجرے تعمیر ہو جانے کے باعث آپ بیگموں کے استعمال میں نہیں رہی. یعنی وہ بارہ دری جو ہے وہ اب بڑے لوگوں کے اعلیٰ عہدوں پر لوگ جو ہیں بیگمات جو ہیں، یعنی جو بادشاہ کے خاندان کی جو خواتین ہیں ان کو بیگمات کہا جاتا ہے. تو وہ اب یہ بارہ دری جو ہے ان لوگوں کے استعمال میں نہیں رہی، کیونکہ پائیں باغ میں ملازمین حرم کے جدید حجرے تعمیر کیے گئے ہیں، یعنی نئے کمرے بنائے گئے ہیں. تو وہ درمیان میں اوٹ آ گئی ہے، تو وہ بارہ دری اس طرح سے کارآمد نہیں رہی، بیگمات اب اسے استعمال نہیں کرتی. الگ تھلگ اور سین حرم سے دور ہونے کی وجہ سے نوجوان کنیزیں اور خواصوں کی مرغوب آرام گاہ ہے. خواص بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں اور کنیزیں بھی کام کرنے والی ہوتی ہیں. تو وہ مرغوب رغبت ہو جس سے، یعنی ادھر تو کسی نے آنا جانا نہیں ہے اب، کسی بڑے نے، کسی بیگم وغیرہ نے، تو وہاں پر وہ بے دریغ آرام کر رہی ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہیں. جو بھی وہ بھی آرام کرنا چاہتی ہیں تو وہ وہاں کر لیتی ہیں، جہاں وہ اس وقت بڑی بوڑھیوں کی نظروں اور طعنوں سے محفوظ ہو کر اپنی فراغت کا بقیہ وقت اطمینان اور بے فکری سے گزار رہی ہیں. یعنی اس بارہ دری میں جہاں پر درمیان میں کمرے بن گئے ہیں تو وہ اوٹ آ گئی ہے، تو بیگ میں آپ اس کو استعمال نہیں کرتی. کچھ بیٹھی چوسر کھیل رہی ہیں. بچوں یہ ایک طرح کے کھیل ہوتے ہیں، آپ لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کھیل ہے. کچھ شطرنج کی چالوں میں دنیا و ما فیہا سے غافل ہیں. دنیا اور اس میں جو چیزیں ہیں، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے وہ لاپرواہ ہو گئی ہیں، غافل ہو گئی ہیں. وہ شطرنج کی چالوں میں اتنی محو ہیں. ایک طلب والی نے پاندان کھول لیا ہے. کسی چیز کے آپ عادی ہوتے ہیں تو آپ بے اختیاری اس کا ڈھکن کھول لیتے ہیں، تو وہ اس نے پاندان کھول لیا ہے. کبھی پان لگا کر کھاتی ہے، کبھی چھالیاں کترتے آرسی میں مسی کی دھڑی کا معائنہ کرنے لگتی ہے. یعنی اپنا کام کر رہی پاندان کا کہ اس کی چھالیاں کاٹ رہی ہے. اور جو پان کھانے کے دوران میں ایک لالی سی لپس کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ اس کو مسی کہتے ہیں، یا ایک لال رنگ جو عورتیں لگاتی ہیں لپس پر، لپس کو سجاوٹ کے لیے، تو اس کو مسی کہتے ہیں. اور آرسی کہتے ہیں آئینے کو. چھالیاں کترتے آرسی میں مسی کی دھڑی کا معائنہ کر لیتی ہے، یعنی اپنی لپسٹک کو چیک کرتی ہے. جنہیں بیگموں سے سلیقے اور سگڑاپے کی داد ملتی ہے، یعنی ان میں سے کوئی اپنی شہرت برقرار رکھنے کی فکر میں سر گندوا رہی ہے.
یعنی کچھ خادمائیں ایسی ہیں کہ وہ بڑے سلیقے اور طریقے کے کپڑے پہنتی ہیں، سلجھی ہوئی رہتی ہیں، بیگمات کے پاس جاتی ہیں تو بڑے سلیقے سے لباس کو درست کر کے تو وہ ان کے پاس ان کی صحبت میں جاتی ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ بڑی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ تو وہ جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ان میں سے کوئی اپنی شہرت برقرار رکھنے کے لیے، یعنی اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے سر کی بال جو ہیں وہ کسی سے گندوا رہی ہے، یعنی اپنی چوٹی بنوا رہی ہے۔ کوئی پرانے دوپٹے کو نئے سرے سے رنگوا کر اس پر لچکا ٹانک رہی ہے، یعنی دوپٹہ یعنی اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں کہ انہوں نے جانا ہے بڑی بیگمات کے پاس تو وہ ذرا بنی ٹھنی نظر آئیں۔ جنہیں ملازمانہ زندگی کے سرد و گرم اور گراں باریوں نے بے حس بنا دیا ہے، یعنی جو ملازمت کر کر کے بوڑھی ہو چکی ہیں۔ سرد و گرم یعنی یہ کہ ہر موسم ان پر گزر چکا ہے، سالوں گزر چکے ہیں۔ گراں باریاں بوجھ، یعنی بہت بوجھ، کام کا بہت بوجھ رہا ہے ان پر تو وہ بے حس ہو چکی ہیں۔ ان کے نزدیک فراغت کا بہترین مصرف نیند ہے، وہ کیا کر رہی ہیں، وہ سو رہی ہیں۔ لیکن اس مقام کی خلوت کا پورا فائدہ زعفران اور ستارہ اٹھا رہی ہیں۔ یہ دو خادمائیں ہیں، زعفران اور ستارہ، چنچل اور منہ پھٹ لڑکیاں ہیں، گانے بجانے کی شوقین، لیکن موسیقی سے زیادہ موسیقی دانوں کے نرت اور چہرے کی کیفیات ادا کرنے سے دلچسپی ہے۔ یعنی جو موسیقی سکھانے والے آتے ہیں ان کے جو انداز اور جو چہرے کے انداز ہیں ان میں زیادہ ان کی دلچسپی ہوتی ہے، یعنی وہ ہاتھ سے جو کر کے آواز نکالتے ہیں نرت اس کو کہتے ہیں۔ اس وقت سب بندھنوں سے آزاد ہو کر ستار کے ساتھ گا رہی ہیں۔ یہ کون؟ زعفران اور ستارہ، اور پھیپھڑوں کا زور گیت کی نسبت تحسین بامی میں زیادہ صرف کر رہی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو زور و شور سے شاباش دے رہی ہیں کہ تم بھی بہت اچھا گا رہی اور میں بھی بہت اچھا۔ تو پھیپھڑوں کا زور لگانا یعنی بہت زور و شور سے گانا۔ دوسری جانب دل آرام، مروارید اور عنبر کو ایک کونے میں بیٹھی رازدارانہ سرگوشیاں کر رہی ہیں۔ دل آرام، آگے اس کا تعارف آتا ہے۔ دل آرام پیڑھی پر بیٹھی اپنے پختہ حسن کے اعتبار سے نہ صرف ہمرازوں میں بلکہ تمام محفل میں نمایاں نظر آتی ہے۔ آگے اس کو بتاتے ہیں کہ ناک نقشہ کیسا ہے، خوبصورت وہ کس لحاظ سے، لمبی آنکھیں، اونچی اور پتلی ناک، واضح ٹھوڑی کہہ رہی ہے وہ ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں زندگی کی رو اپنی شدت میں ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی جب آپ کے اوپر کوئی زیادہ کام کا برڈن آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلو اب میں نے کیا بننا سنورنا ہے، اسی طرح سے ٹھیک ہے، جیسے چل رہے ہیں، عمر بھی ڈھل گئی ہے تو اپنا لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے کیا بننا، بناؤ سنگھا۔ لیکن وہ ایسی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی عمر کے ہونے کے باوجود اپنا نوک پلک ساری جو ہے وہ درست کر کے رکھتی ہے۔ ہاں جی، وہ ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں زندگی کی رو اپنی شدت میں ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی دریا کا بہاؤ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر بہت تیز ہو تو تیرنے والا بھی اس کے بہاؤ پر ہی بہہ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر وقت آپ کے اوپر بہت زیادہ سختی سے گزرا ہو تو آپ اپنی بناؤ سنگار سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ ہزیمت کے آثار و تفکرات نے چہرے کو بے رونق بنا رکھا ہے۔ ہزیمت پیچھے ہٹنا، شکست پا جانا، کہ آثار و تفکرات یعنی اس کے چہرے پر فکر کے اثرات اور شکست کے اثرات جو ہیں اس کے چہرے کو بے رونق، چہرہ اس کا خوبصورت ہے لیکن اس کے چہرے کو ان چیزوں نے، شکست نے اور فکر نے بے رونق بنا دیا ہے۔ لیکن آنکھوں میں تصورات کا لوچ ظاہر کر رہا ہے کہ بساط سے بڑھ کر سوچ رہی ہے۔ تو آنکھوں میں وہ جو پلان بناتے ہیں ہم، کسی کو خبر نہیں ہوتی لیکن ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، لیکن کوئی ہماری آنکھوں میں پڑھ بھی لیتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اتنی چالاک ہے کہ وہ اپنے جو تصورات ہیں ان تک کسی کو پہنچنے کی اجازت نہیں دیتی، اور اپنی آنکھوں میں اپنا نیا پلان سوچ رہی ہے۔ دل آرام، گفتگو کے دوران میں دو ایک مرتبہ چیں بچیں ہو کر زعفران اور ستارہ کی طرف یوں دیکھتی ہے گویا ان کے شور و غل سے پریشان ہے، یعنی ستارہ اور زعفران جو ستار بجا رہی ہیں اور گانا گا رہی ہیں، پریشان ہے، شور و غل سے پریشان ہے، پر چپ ہو رہتی ہے، آخر نہیں رہا جاتا۔ اے ہے کیسا گلا پھاڑ پھاڑ کر گا رہی ہیں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔
कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती। मरवारीद जो मरवारीद और ज़ाफ़रान है वो दिलाराम के पास बैठी हुई हैं और सितारा और ज़ाफ़रान जो है वो अलग सितार बजा रही हैं। ये जो मरवारीद और ज़ाफ़रान दिलाराम के पास बैठी हुई हैं वो दिलाराम से बात करती हैं। दिलाराम की पहल से हौसला पाकर यानी पहले उसने डांटा, दिलाराम ने डांटा उन दोनों को, सितारा और ज़ाफ़रान को डांटा है पहले दिलाराम ने और पहल उसने की है। और मरवारीद जो दिलाराम के पास बैठी हुई है वो आगे हौसला पाकर वो भी उनको डांटती है, कहती है दोपहर में 2 घड़ी का आराम भी तो कमबख्तों ने हराम कर दिया है। ज़ाफ़रान हम तुम्हें क्या कह रहे हैं। ज़ाफ़रान और सितारा जो सितार बजा रही हैं उनमें से ज़ाफ़रान कहती है कि हम तुम्हें क्या कह रहे हैं। मरवारीद सरीहन घर का घर सर पर उठा रखा है, यानी बिल्कुल सच है कि तुमने पूरा ये जो जगह है सर पे उठा रखी शोर मचाकर। बात करनी दुश्वार कर दी है, अभी बेचारी कुछ कह ही नहीं रही हैं। ज़ाफ़रान फिर जिसे बातें करनी हो कहीं और जा बैठे, यानी ज़ाफ़रान और सितारा जो सितार बजा रही हैं वो उनमें से ज़ाफ़रान कहती है कि जिसे बातें करनी वो कहीं और दूसरी जगह चली जाए। अंबर मगर ये तानसेन की बच्चियां गाएंगी ज़रूर। अंबर जो है वो दिलाराम के पास बैठी हुई, अंबर और मरवारीद दिलाराम के पास है और उनमें से अंबर कहती है कि ये तानसेन की बच्चियां, तानसेन एक मशहूर गुलकार हैं तो उनको बाप बना दिया उनका, तो वो आगे से ज़ाफ़रान सितार फिर से छेड़ने को थी मगर अंबर की गाली भुलाकर मगर अंबर की गाली भला कैसे सुन ले, यानी वो तानसेन को उसने उनका बाप कह दिया है, तो ये एक तरह की गाली हो गई। मुंह संभाल कर बात कर अंबर, वाह बड़ी आई कहीं की गालियां देने वाली, तू ही लगती होगी तानसेन की कोई होती सोती। यानी ये कम तर दर्जे के लोग जो आपस में बातें करते हैं और उनकी जो तू तुकार होती है ये वो मंज़र बयान कर रहे हैं। दिलाराम नहीं मानेगी ज़ाफ़रान, पढ़ बके जा रही है, मैं जाकर छोटी बेगम से कह दूंगी। ज़ाफ़रान तो मना किसने किया है, एक बार नहीं 1000 बार जा। सितारा मुसालहत के नासाना अंदाज में, मुसालहत सुलह करने के नसीहत करने वाले अंदाज में, चलो ज़ाफ़रान हम जो चले बाग में चल बैठते हैं। ज़ाफ़रान इतनी मुख्तसर झड़प से दिल का बुखार कहाँ निकल सकता है, यानी छोटी सी झड़प हुई है आपस में उनकी तो वो और भी ज़्यादा लड़ना चाहती है। अब वो दिन गए जब कमान चढ़ी हुई थी, आप बेगमों से बात तो करके देखें, कोई मुंह भी ना लगाएगा। ज़ाफ़रान जो है वो ताना दे रही है कि तुम्हारी बातें आप बेगमें नहीं सुनेंगी। दूसरी कनीज़ें जो इस बहस में शामिल नहीं मगर मतवज्जो ज़रूर हैं, ज़ेरे लब तबस्सुम और इशारों कनाइयों से, इशारा और कनाइयाँ हम मायने होते बच्चों, दोनों तरह से इशारा करना, मुंह से भी और हाथ से भी। ज़ाफ़रान की जुर्रत की दाद देती हैं, यानी कि ज़ाफ़रान जो है उसने उसको उनके दिल को चोट की है कि बेगमात अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगी। सितारा है ज़ाफ़रान तुम भी तो पंजे झाड़ कर पीछे पड़ जाया करती हो। वो सितारा और ज़ाफ़रान जो सितार बजा रही हैं, सितार ज़ाफ़रान के हाथ से ले लेती है कि इसे फिर गाने बजाने के शुगल में मसरूफ़ कर ले, यानी वो पकड़ लेती है कि चलो आओ फिर दोबारा से गाते बजाते। ज़ाफ़रान मैं क्यों दबूँ किसी से, बहुत दिन इनकी नाज बरदारियाँ की, यानी ये जो तीनों बैठी हुई थी ना, मरवारीद और अंबर और दिलाराम, वो उनके बारे में कह रही है कि हमने इनकी बड़ी खिदमत की है तो अब हम नहीं इनसे दबेंगे, अब हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, ये बड़ी होंगी तो कहीं होंगी। तो आगे वो कहती है अब तो अनारकली की बहार है, इनसे डरे मेरी जूती, यानी इन तीनों से मैं नहीं डरूँगी। अब जो बादशाह की मंजूर नज़र है वो अनारकली है, तो मैं इन तीनों का बार नहीं लूँगी। अब बेगमों के पास भी इनकी कोई कदर कीमत नहीं रही और ना ये बादशाह की मंजूर नज़र। आगे देखिए दिलाराम जो है वो मेन करेक्टर है, जो जल कर खड़ी हो जाती है, अच्छा ठहर तो मुर्दार, जो ये कुतर करती जीभ ना गुद्दी से खींच लूँ तो सही, यानी वो अपने ओहदे का फ़ायदा उठाना चाहती, जो पीछे उसको हासिल था कि बादशाह की पहली मंजूर नज़र थी, तो उसी लिहाज से उसको कहती है। ज़ाफ़रान ज़रा मुंह तो बनवा कर आओ। सितारा ज़ाफ़रान को ले जाने के लिए खींचती, यानी वो सितारा नहीं चाहती कि ये ज़्यादा लड़ें।
तो वो सितारा ज़ाफ़रान अंबर उड़ते हुए चुड़ैल मुर्दार यानी आपस में लड़ पड़ी हैं भरपूर तरीके से। ज़ाफ़रान मुँह चढ़ाती है ई करके, मुँह चढ़ा देती है, सितारा मुँह चढ़ाती को ज़बरदस्ती खींच ले जाती है। दूसरी कनीज़ें बमुश्किल अपनी हंसी रोकती हैं। दिलाराम और अंबर खून के से घूंट पीकर अपनी जगह बैठ जाती हैं, यानी उनको बातें बनाई गई हैं ना, तो ये सब लोग भी हंस रहे हैं, तो दूसरी कनीज़ें भी, तो वो अंदर ही अंदर गुस्से को ना पी जाती हैं। इस दौरान में चौसर खेलने वाली लड़कियों में से एक की आवाज़ आती है, क्यों कैसी रही? शतरंज खेलने वालियों में से एक कहती है, आप चलो कहाँ चलती हो? यानी वो अपनी चाल के बारे में बातें कर रही हैं और दिलाराम और ये समझ रहे हैं कि शायद इनके बारे में। दिलाराम, अंबर और मरवरीद ज़रा देर खामोश रहती हैं और फिर राजदाराना अंदाज में सरगोशियाँ शुरू कर देती हैं। मरवरीद, देखा मैं ना कहती थी नक्शा ही बदल गया है। अंबर, महल का महल उस मुर्दार का कलमा पढ़ रहा है। अच्छा बच्चों, ये आपने पहले मंज़र में हमने ये पहला हिस्सा पढ़ा है जो मतलब तारुफ देता है कि खादमाएँ जब आपस में बातें करती तो महल की बहुत सी बातें जो हैं वो वाज़ेह होनी शुरू हो जाती हैं कि कौन ऊपर आ रहा है, कौन सर फहरिस्त है और कौन पीछे जा रहा है, मंजूर नज़र कौन बन रहा है और कौन पीछे चला गया है। तो ये दिलाराम के बारे में और अनारकली के बारे में शुरू की 2-3 लाइनें जो हैं वो आखिर में हमारे पैराग्राफ के तारुफ में आती हैं। इंशाल्लाह आगे हम इसको जारी रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आनी शुरू होगी। आप लिखते भी रहिए और पढ़ते भी रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।